ایک گرے ہوئے خواب دیکھنے والے کے تناظر میں ایک استاد نے ہمدردی سکھانے کی ہمت کی، نصابی کتاب سے نہیں بلکہ ایک بچے کی آنکھوں سے۔ یہ امریکی تعلیم میں سب سے زیادہ متنازع اسباب کی کہانی ہے، دی بلو آئز براؤن آئز ایکسرسائز۔ اپریل 1978 میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے قتل نے پورے امریکہ میں صدمہ پہنچایا۔ رائسویل آئیووا کے چھوٹے سے قصبے میں تیسرے درجے کی ٹیچر جین ایلیٹ چاہتی تھی کہ اس کی تمام تر سفید فام کلاس نسل پرستی کی حقیقت کو سمجھے، ایک ایسا مضمون جس کا انہیں براہ راست کوئی تجربہ نہیں تھا، جو ایک بے ساختہ سبق کے طور پر شروع ہوا، وہ تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث کلاس روم تجربات میں سے ایک بن جائے گا۔ ایلیٹ نے ایک ایسی سرگرمی واضح کی جس نے اپنے طلباء کو آنکھوں کے رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ پہلے دن اس نے اعلان کیا، نیلی آنکھوں والے بچے بوری آنکھوں والے بچوں سے برتر ہیں۔ نیلی آنکھوں والے گروپ کو مراد دی گئی اضافی وقفے کا وقت، اگلی قطار میں بیٹھنا اور تاریخ بری آنکھوں والے بچوں کو پیٹ کی طرف ہٹا دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹا گیا اور ان کی کمتری کی نشاندہی کرنے کے لیے کالر پہنائے گئے۔ رویے میں تبدیلی تقریباً فوراً تھی۔ نیلی آنکھوں والے بچوں نے اپنی بری آنکھوں والے بچوں ہم جماعت کے ساتھ مغرور، باوقار اور یہاں تک کہ ظالمانہ سلوک کرنا شروع کیا۔ بری آنکھوں والے طلباء بدلے میں ڈرپوک، خود ہوشیار اور شکست خورہ ہو گئے۔ ان کی تعلیمی کارکردگی میں کمی آئی۔ کچھ بچے جو ایک دن پہلے روشن تھے، حروف ترجیح کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے دن ایلیٹ نے کرداروں کو تبدیل کر دیا۔ اب بری آنکھوں والے طلباء کو برتر سمجھا جاتا۔ کردار پلٹ گئے لیکن رویے برقرار رہے۔ نئے کمتر جمع ہونے میں سکر گئے جبکہ اعلیٰ گروپ پروان چڑھا۔ محض 2 دن کی مدت میں انجام دی گئی اس تبدیلی نے واضح طور پر یہ ظاہر کیا کہ تعصب کتنی جلدی پکڑ سکتا ہے۔ جین ایلیٹ کا مقصد ذلیل کرنا نہیں تھا بلکہ تعلیم دینا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے طلباء اگر صرف مختصر امتیازی سلوک کے ڈنگ کو محسوس کریں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے رویہ بحث کی اور سوال کیا کہ کسی کی جسمانی خصلت کی بنیاد پر فیصلہ کیوں کیا جائے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ زیادہ تر کے لیے سبق نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ بلو آئز براؤن آئز کی مشق قومی خبر بن گئی۔ ابتدائی طور پر ایک چھوٹے دیہی کلاس روم میں منعقد کیا گیا، اسے جلد ہی دا ٹو نائٹ شو، 60 منٹ اور پی بی ایس دستاویزی فلموں میں دکھایا گیا۔ رد عمل پولرائز کر رہے تھے۔ کچھ نے ایلیٹ کے دلیری اور ہمدردی کی تعریف کی، دوسروں نے اس کے طریقے کو ظالمانہ اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ قرار دیا۔ تنقید کے باوجود ایلیٹ اپنی تعلیم پر قائم رہا۔ اس نے دلیل دی کہ امریکہ میں سفید فام بچوں کو شاذ و نادر ہی نظامی تعصب کا تجربہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور سمجھے بغیر حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ اس کا خیال تھا کہ خود کو پسماندگی کا سامنا کرنے سے بچے بالغ ہو جائیں جنہوں نے ناانصافی کو چیلنج کیا۔ ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم نے کئی دہائیوں سے ایلیٹ کے طریقہ کار کے اثرات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے کام کا اکثر تجرباتی سیکھنے اور انسانیت نسل پرستی کے بارے میں گفتگو میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مشق کو کبھی بھی عالمی سطح پر قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس کی بحث کو بھڑکاتا رہتا ہے کہ اساتذہ کو ہمدردی سکھانے کے لیے کس حد تک جانا چاہیے۔ اس 1968 کلاس کے سابق طلباء نے متعدد انٹرویوز میں بات کی ہے۔ بہت سے لوگ اسے نسل کے بارے میں اپنی سمجھ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ شہری حقوق کے حامی اور کمیونٹیز آرگنائزر بن گئے ہیں، دوسروں نے تجربے کے درد کو تسلیم کیا لیکن اس کے تاحیات اثرات کو تسلیم کیا۔ ایک طالب علم ڈیوی ہیورس کو سبق کے دوران رونا یاد آیا، لیکن اس نے یہ بھی پہچانا کہ یہ کتنا طاقتور تھا۔ اس سے پہلے نسل پرستی ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیز تھی جس نے ہم نے محسوس کیا۔ ہم جانتے تھے کہ اسے کس چیز سے کم دیکھا جانا ہے۔ یہ مشق دوسرے کلاس روم کام کی جگہوں اور تنوع کے سیمینار میں دہرائی گئی۔ ایلیٹ خود ایک تنوع ٹرینر بن گیا جس نے کارپوریشن سے لے کر اصلاحی اداروں تک مختلف تربیات میں بالغوں کے ساتھ مشق کا انعقاد کیا۔ نتائج اکثر ایک جیسے تھے: غصہ، تکلیف، انکشاف۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مشقیں نسل پرستی کی گہری جڑوں کی نوعیت کو زیادہ آسانی بناتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آنکھوں کا رنگ اپنی تمام ثقافتی تاریخ اور نظامی جھنگوں میں نسل میں مماثل نہیں ہے۔ ایلیٹ نے ان خدشات کو تسلیم کیا لیکن تجربے کے جذبات طاقت پر زور دیا۔
ब्लू आइस ब्राउन आइस का तजुर्बा क्लासरूम में जज्बाती परेशानी के बारे में इखलाकी सवालात भी उठाता है। क्या तवील अलमुद्दती इखलाकी समझ बोझ के हुसूल में आर्जी तकलीफ को जायज़ करार दिया जा सकता है? क्या नाइंसाफ़ी की तालीम देने के लिए जानबूझकर अदम मसावात पैदा करना काबिल कबूल है? एलियट के नाक़दीन ने अक्सर वालिदैन, मुंतज़मीन और यहाँ तक कि माहिर नफ्सियात भी शामिल थे। कुछ का ख्याल था कि ये मश्क हेरा फेरी थी, दूसरों ने वालिदैन की रजामंदी की कमी की तरफ इशारा दिया। एलियट ने माजरत नहीं की, ये कहते हुए नस्ल परस्ती का सदमा इसके सबक की लम्हाती तकलीफ से कई ज़्यादा है। एक जदीद सियासत में मश्क के इर्द गिर्द बातचीत को तब्दील कर दिया गया है। सदमे से मुतल्लिक तालीम के बारे में आगाही में इजाफे के साथ माहिरीन तालीम इस बात पर बहस करते हैं कि आया इस तरह की नकलें आज के बच्चों के लिए मौजू हैं। स्कूल को नस्ल के बारे में बामायने गुफ्तगू की ज़रूरत के साथ जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ को मुतवाज़न करने का काम सौंपा जाता है। ये मश्क असातिज़ा के तरबियती कोर्स और तनाव के सेमिनारों में एक अहम बहस रखती है, जो अक्सर एलियट की असल क्लास की आर्काइव फुटेज के जरिए दिखाई जाती है। इसकी पुरसुकून लेकिन कमांडिंग मौजूदगी और इसके तालिब इल्मों के आंसू बड़े एतराफ़ात कई दाइयों बाद भी नाज़रीन को मुतहरिक करते रहते हैं। इंटरव्यूज़ में एलियट अक्सर सफ़ेद फॉर्म अमरीकियों को अपने इस्तेहाक को तस्लीम करने के लिए चैलेंज करने की ज़रूरत पर गौर करता है। वो बरकरार रखती है कि नस्ल परस्ती फितरी नहीं है, इसे सिखाया जाता है और जिस तरह उसे सिखाया जाता है उसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ तकलीफ, अक्कासी और मुकालमे के जरिए। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल और ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट के उरूज के तनाज़े में माहिरीन तालीम ने नई दिलचस्पी के साथ ब्लू आइस ब्राउन आइस वर्जिश पर नज़रसानी की। कुछ ने उसे जदीद क्लासरूम के लिए डाल दिया, दूसरों ने उसे तनकीदी बहस छेड़ने के लिए केस स्टडी के लिए के तौर पर इस्तेमाल किया। जैन एलियट के काम की मीरास तैयार होती दी जा रही है। कुछ के नज़दीक वो एक अलंबरदार है, दूसरों के लिए एक इश्ताल अंगेज, लेकिन उसके सख्त तरीन नकात भी इस नाकाबिले तरदीद सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं, जो उसके सबक से पता चलता है कि तासुब एक सीखा हुआ तर्ज अमल है और हमदर्दी एक ताकतवर तरक्यात है। बलाखिर ब्लू आइस ब्राउन आइस वर्जिश आँखों के रंग के बारे में कम और इंसानियत के बारे में ज़्यादा है। ये ज़ाहिर करता है कि हम कितनी आसानी से तासुब में पड़ सकते हैं और हम इखराज के ज़ख्मों को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। इस खतरे में न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक सबक है। एक सबक, एक क्लासरूम, एक आवाज़ जिसने इक़्तिदार से सच बोलने की हिम्मत की। दुनिया बदल गई लेकिन पैगाम बाकी है। नस्ल परस्ती पैदा नहीं हुई, ये सिखाया जाता है और ये गैर सिखाया जा सकता है।